بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مطالعہ سیرت کے حوالے سے یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس نشست کا عنوان اعجاز سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اعجازی پہلو۔ اعجاز معجزہ یا عام استعمال کے لفظ ہے۔ معجزہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کرنے سے انسان اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کرنے کے باوجود عاجز آ جائے اور ایک انسان نہیں مجموعی انسانوں کا معاشرہ اس چیز کو دیکھ کر یہ تصور کرے کہ یہ انسانی قوت اور اختیار سے باہر ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شخص نہیں کر سکتا لیکن ایک مجمع کر سکتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ کسی خاص خطے اور علاقے کے لوگ نہیں کر سکتے، دوسرے علاقے اور خطے کے لوگ مل کر سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو محض انسانی عقل اپنے فہم و شعور کے اعتبار سے ایک محدود دائرے میں سوچتے ہوئے یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ کام مشکل ہے یا ممکن نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے بحث کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ معجزہ ان تمام چیزوں سے الگ ہے۔ معجزے کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض حضرات اس کو جب قبول نہیں کرتے یا اس کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی تصور آتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہوگی تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ معجزہ تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جس کا کرنا عام انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء معصوم جو گزرے ہیں ان تمام کو ان کی نبوت کے ایک علامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ معجزات دیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی معروف ہیں۔ یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہے سیرت طیبہ کے وہ پہلو جو ایک ایک مقام اپنے اپنے مقام پر ان میں سے ایک ایک معجزہ سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی دنیاوی اعتبار سے توجیہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں انسانی فہم، عقل اور شعور یہ کہتا ہے کہ یہ انسان کا کیا ہوا نہیں ہو سکتا۔ مثال دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے، صدیوں پہلے، جغرافیہ دان لکھتے ہیں اور علم طبقات الارض میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مدینہ منورہ میں یا حجاز کہہ لیتے ہیں، حجاز کے خاص پٹی میں مختلف حوالوں سے آتش فشاں پھٹے اور اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے علاقے میں بڑے بڑے لاوے بہے، آگ کے لاوے بہے۔ اب یہ ایک زمینی عمل تھا، قدرتی عمل ہے، دنیا کے خطوں میں ہوتا رہتا ہے، لیکن اعجاز کا پہلو یہ ہے کہ یہ مدینہ میں کیوں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے، ہزاروں سال، سینکڑوں سال پہلے کیوں ہوا؟ ابھی تو دنیا میں کسی کو علم نہیں ہے کہ آپ تشریف لانے والے ہیں۔ ابھی تو دنیا میں کسی کو علم نہیں ہے کہ آپ کے آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں موجود قریش یا دوسرے کفار آپ کی مخالفت کریں گے۔ ابھی تو کسی کو علم نہیں ہے کہ آپ اس مخالفت کے بعد اللہ کے حکم سے یثرب میں ہجرت فرمائیں گے اور اس کو اپنا مستقر بنائیں گے، جو آپ کی برکت سے ان لاووں کا بہہ نکلنا یہ اعجاز کا پہلو ہے۔ اس لیے کہ یہ لاوے خاص اس موقع پر کیوں بہے، اس خطے میں کیوں بہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یہ سینکڑوں اور ہزاروں برس پہلے کی باتیں ہیں، ایک سے زائد بار یہ واقعات پیش آئے۔ اس وقت تک تو کسی کو علم نہیں ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اس وقت تک تو کسی کو علم نہیں ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ نبوت کے دعوے کے نتیجے میں مکہ مکرمہ میں رہنے والے قریش آپ کی مخالفت کریں گے۔ وہ مخالفت اتنی شدید ہو جائے گی کہ آپ کو اپنے ہمراہیوں، اپنے ماننے والوں کے ہمراہ یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی اور یثرب کو اپنا مستقر بنانا پڑے گا، وہ یثرب جو آپ کے دم قدم سے پھر مدینۃ النبی کہلایا اور پھر مدینۃ النبی سے مختصر ہو کے مدینہ ہو گیا۔ اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ جس خطے میں یہ واقعات پیش آتے ہیں اس سے دو بڑے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس علاقے میں سرسبز اور شادابی پیدا ہو جاتی ہے،
وہ علاقہ زرخیز ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یا شاید اس کے برابر اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ علاقہ خطرات سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ لاوا جو بہا، اس کے جو کیمیائی اثرات تھے یا اس کے جو پیدا ہونے کی جو کیفیت زمین کے تحت میں زیر زمین جو کچھ تھی، وہ تو بہت پہلے سے موجود تھی نا، وہ تو زمین کی بلند میں موجود تھی۔ وہ ایک خطرہ یا ایک مضر اثرات وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کی ولادت سے، آپ کی ہجرت سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ چونکہ یہاں آپ تشریف لانے والے ہیں، چونکہ یہاں آپ اور آپ کے صحابہ کا قیام ہوگا، اس لیے یہاں سے ہر طرح کی مضرت دور کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرما، اس میں پھلوں میں، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اور اس میں وہ برکتیں بھی عطا فرمائے جو تو نے مکہ مکرمہ کو عطا کی ہیں، اور اس سے دگنی برکتیں یہاں عطا فرما۔ دعا آپ کب فرما رہے ہیں؟ ہجرت کے بعد، اور اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر ان دعاؤں کی قبولیت کا اہتمام آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے بھی ہزاروں برس پہلے کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ اگر ہم خدا کو نہ مانیں، اگر ہم اس میں تکوین کو کے قائل نہ ہوں، تکوینی اثرات کو قبول نہ کریں، تو کون سی چیز ہے جو یہ مینیج کر رہی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہم کسی اور پہلو کو یہاں پیش نہیں کر سکتے۔ یہ برسوں کی پہلے کی بات ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، آپ کا نام محمد رکھا جاتا ہے۔ نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے، کسی انتہائی بدصورت ترین شخص کو خوبصورت کہا جا سکتا ہے، نام رکھ دیا جائے تو ہو گیا، اسی نام سے پکارا جائے گا۔ لیکن ایسا تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ اس شخصیت پہ پورے کا پورا صادق بھی آئے۔ اگر عربی اصطلاح کا سہارا لیں تو نام اپنے مسمى پر پورا صادق آئے، ایسا بہت ریئر ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تاریخ انسانی میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام اس کے مسمى، اس کی شخصیت، اس کے مزاج، اس کی زندگی کے پورے مطابق ہو۔ کوئی نام ایسا نہیں ملے گا، کہیں نہ کہیں کوئی کمی، کوئی تبدیلی محسوس ہوگی۔ لیکن دو نام پوری دنیا میں ایسے ملتے ہیں جن کے مسمى پہ صادق آنے کے حوالے سے کوئی دو باتیں نہیں کہی جا سکتی، ماننے اور نہ ماننے والے اس پر متفق ہیں۔ ایک نام قرآن مجید کا ہے۔ قرآن کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ پوری دنیا میں چاہے کوئی یہ مسلمان ہو، چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہو، چاہے قرآن کریم کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہو یا نہ کرے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد سے آج تک کی تاریخ دیکھنے کے بعد کہ وہ قرآن کریم سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے دنیا کا کوئی خطہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی تلاوت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ تلاوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک طرف سے، اور وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، مسلسل کائنات میں قرآن کریم کی تلاوت رہتی ہے، اس لیے کہ نماز میں تلاوت ہو رہی ہے۔ نماز کے اوقات پوری دنیا میں مختلف ہیں، کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے، عشاء ہو رہی ہے، کہیں پھر فجر ہو رہی ہے۔ تو ایک وقت میں پوری دنیا میں 5 مختلف لہریں تلاوت قرآن کریم کی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل میں پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھانے والے، حفظ کرنے والے، ناظرہ پڑھنے والے، کچھ اب ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو معمول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنا روز کا کام شروع کرنے سے پہلے کچھ تلاوت کر کے گھر سے نکلتے ہیں، کچھ اپنے کاموں پہ جا کے کچھ تلاوت کرتے ہیں۔ ان تمام کو جمع کر لیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی مذہبی کتاب، کوئی غیر مذہبی کتاب اس کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی۔ یہی معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک محمد کا ہے۔ محمد کے 2 معنی کیے جاتے ہیں، ایک تو وہ جس کی تعریف مسلسل برابر کی جاتی رہی ہو اور کی جا رہی ہو۔ اس وقت دنیا میں کوئی ایک شخصیت ایسی موجود نہیں ہے، گزشتہ 1,500 یا 2,000 سال کی تاریخ اٹھا لیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے زیادہ تحریریں لکھی گئی ہوں۔ اگر ہم صرف اردو کی تحریروں کا جائزہ لیں، وہ اردو جو 16ویں صدی میں کہیں شروع ہوتی ہے یا اس کا آغاز 15ویں صدی میں کر لیں،
لیکن بہرحال جو اس کا باقاعدہ عروج کا یا باقاعدہ تحریر کا زمانہ ہے وہ 18ویں صدی اور 19ویں صدی ہے شروع ہے۔ اس صدی میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے، اس صدی سے آج تک جو کچھ مسلسل تحریر کیا جا رہا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات، آپ کی شخصیت، آپ کے کام، آپ کے اخلاق، آپ کے شمائل، آپ کے اسماء، ان تمام حوالوں سے جو کچھ لکھا گیا ہے، صرف اردو میں اس کی تعداد 10,000 کتابوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ صرف اردو کی بات ہے اور یہ صرف کتابوں کی بات ہے۔ سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں مقالات سیرت طیبہ پر لکھے جا چکے ہیں، مضامین تحریر کیے جا چکے ہیں، مکالمے تحریر کیے جا چکے ہیں۔ پوری دنیا میں جو تقاریر ہوتی ہیں ان کو اگر شمار کیا جائے تو پھر یہ لاکھوں سے معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی ذات جس نے سب سے زیادہ تعریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا یقیناً کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انسانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی یہ سیکھا کہ اپنے رب کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے، اس کی حمد کیسے کی جائے، اس کی ثنا کیسے کی جائے۔ تو ان دونوں حوالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس طرح اپنی ذات پر صادق آتا ہے، یہ اعجاز کا پہلو ہے، اس لیے کہ جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے اور جناب عبد المطلب نے آپ روایت کے مطابق آپ کا نام رکھا، اس وقت تو ظاہر ہے کہ کسی کا علم نہیں تھا کہ آپ کو نبوت حاصل ہوگی، آپ اس کے بعد انسانیت کو اتنا بڑا انعام عطا کریں گے، اتنے بڑی رحمتیں آپ کی ذات سے وابستہ ہو کر انسانیت تک پہنچیں گی کہ اس کے نتیجے میں آپ کی تعریف، آپ کی ستائش، آپ کی نعت اور آپ کی سیرت مبارکہ بیان کرنے کے لیے سینکڑوں، ہزاروں نہیں لاکھوں افراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اگر غور کیا جائے تو اعجاز سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اعجاز سیرت کے پہلو شمار کرتے جائیے، ان کو شاید مکمل طور پر شمار کرنا بھی ممکن نہ ہو۔ ایک پہلو اور دیکھیے، کوئی ایک کتاب یا کوئی ایک شخصیت جس کو آئیڈیلائز کیا جائے، جس کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ اس سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ایک وقت میں ہر ایک سے اس کی سطح پہ مخاطب ہو۔ کتاب کا معاملہ مثال کے لیے ہم لیتے ہیں اس لیے کہ وہ ذرا آسان ہے۔ ایک کتاب ہوتی ہے ٹیکسٹ بک کے طور پہ لی جاتی ہے۔ ٹیکسٹ بک میں ایک کتاب ہوتی ہے جو پہلی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے۔ جو پہلی کلاس میں پڑھائی جا رہی ہے وہ 10ویں کلاس کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ 10ویں کلاس میں پڑھنے والا بچہ اس کتاب کو دلچسپی سے نہیں دیکھے گا۔ ایک کتاب ہے جو 10ویں کلاس کے لیے لکھی گئی ہے، ٹیکسٹ بک ہے۔ 10ویں کلاس والی کتاب شاید 9ویں کلاس والا بھی پڑھ لے، شاید 11ویں کلاس والے کو بھی مفید ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 10ویں کلاس کے لیے اردو میں لکھی گئی کتاب پہلی کلاس کے بچے کے لیے بھی مفید ہو، اور ماسٹر کی لیول پہ، ایم اے کی سطح پہ بھی وہ مفید ہو۔ جو پہلی کلاس کا بچہ ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا، اور جو ایم اے کی سطح کا طالب علم ہے اس کے لیے وہ بچکانہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے مختلف تحریریں لکھی گئی، لیکن آپ کی شخصیت بیک وقت ایک بہت چھوٹے بچے کے لیے بھی آئیڈیل ہو سکتی ہے، اور اسی وقت میں ایک عام ذی شعور پختہ ذہن کے شخص کے لیے بھی، اور پھر نہ صرف یہ کہ پختہ ذہن کے ایک شخص کے لیے وہ مفید ہو رہی ہے، بلکہ اسی وقت کسی فنی نوعیت کے کسی تخصص رکھنے والے شخص کے لیے بھی مفید ہو سکتی ہے۔ کوئی مینجمنٹ سائنسز کا بندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ سیکھ سکتا ہے۔ کوئی طالب علم ہے، اس کے لیے اس میں بہت سارے سبق موجود ہیں۔ کوئی استاد کی حیثیت رکھتا ہے، وہ جان سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کے طور پہ اس کو کیا ہدایات فراہم کی ہے۔ تو ایک شخص خاندانی زندگی، خانگی لائلی زندگی کے لیے ہدایات کا طلبگار ہے، اس کو مل سکتی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی ذات ہے جو سپہ سالار کو بھی رہنمائی فراہم کر رہی ہے، حکمران کو بھی رہنمائی فراہم کر رہی ہے، جج اور قاضی کو بھی رہنمائی فراہم کر رہی ہے، طالب علم اور استاد کو بھی رہنمائی فراہم کر رہی ہے، آجر اور اجیر کو بھی رہنمائی فراہم کر رہی ہے، اور ایک عام شخص کو بھی رہنمائی فراہم کر رہی ہے۔
رعایا کے درجے میں رہنے والے ایک شخص کو بھی رہنمائی فراہم کر رہی ہے، اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ لے لیجیے اس میں یہ رہنمائی ہمیں نظر آتی رہے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا رہے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری وہی ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی سیرت کے اس پہلو پہ کیا لکھا گیا ہے۔ وہی پہلی نشست والی بات کہ مطالعہ سیرت کو ہمیں زندہ رکھنا ہوگا، اس کے نتیجے میں ہمیں یہ تمام چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اعجاز سیرت کے حوالے سے ایک اور دلچسپ بحث، بہت اہم اور بہت چشم کشا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام اسم مبارک محمد ہے، آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے، امن والی۔ آپ کو جنہیں دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی حلیمہ سعدیہ ہے، حلم، تحمل، بردباری، سعدیہ سعادت۔ آپ کی جو خدمتگار تھیں، انا کہہ لیں، آپ کی خدمت کے لیے جو آپ کے خاندان کی طرف سے معمول تھیں، ان کا نام ام ایمن برکت تھا۔ ام ایمن، ایمن اور برکت دونوں لفظ ایسے ہیں کہ جن کے مفہوم سمجھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں نام رکھنے پر توجہ دی جاتی ہے، ناموں کے معانی پر غور و فکر کر کے نام متعین کیے جاتے ہیں، تو بات ٹھیک ہے، اس معاملے میں کوئی اعجاز کی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ یہ تو آپ کے نام ہیں، آپ کے خاندان کے نام ہیں، آپ کے ددیال اور ننیحال کے نام ہیں، آپ کے خدمت گزاروں کے نام ہیں، لیکن اس سے آپ کے خاندان کے دوسرے افراد، آپ کے قبیلے کے دوسرے افراد، مکہ مکرمہ میں جہاں آپ قیام پذیر ہیں، جہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے، وہاں رہنے والوں کے افراد، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ مختلف نام موجود ہیں، اور وہ ایسے نام ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں یا ان سے بالکل ہٹ کر ہے۔ عبدالدار، عبدالعزیٰ، عبدالدار گھر کا غلام، عبدالعزیٰ بت کی طرف منسوب ہے، عبدالشمس سورج کا بندہ، یا پھر ناموں میں خوفناکی ہے، شدت ہے، حرب لڑائی کو کہتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ سختی کے معنی میں، جمعہ حزن، سرکشی کے معنی، لڑائی کے معنی، غم کے معنی، یہ تمام نام ہیں جو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں موجود تھے۔ پھر آپ کے خاندان اور قبیلے کے نام بھی دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام ہے آپ کے ننیال کا نام ہے بنو زہرا، آپ کے ددیال کا نام ہے بنو ہاشم، ہاشم آپ کے جد امجد تھے، زہرا کلیوں والے، پھول، خوشبو، کلی، یہ کیفیت آ رہی ہے ناموں میں۔ بنو ہاشم، ہاشم بنیادی طور پہ لقب ہے، اس سے پورے قبیلے کا نام پڑا۔ ہاشم کہتے ہیں کھانے کی خاص قسم عربوں کی سرید بنا کر بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے، کھلانے والے کو، بڑے سے عمدہ قسم کے گوشت میں روٹیاں چور کر وہ کھانا بنایا کرتے تھے، جو وہاں ان کے کھانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ کھانا شمار کیا جاتا تھا، سرید۔ جناب ہاشم نے کئی موقعوں پہ عوام کی یا خاص لوگوں کی یا ضرورت مندوں کی دعوت کی، اور اس میں یہ آپ نے کھانے کا اہتمام کیا، وہاں سے ان کا لقب ہاشم پڑا، اور اس لقب سے آپ کے خاندان کا نام بنو ہاشم پڑا۔ اب دیکھیں، اس میں کھلانا ہے، سخاوت ہے، لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کا کام آنا ہے۔ اس کے برعکس جو قبائل ان کے عام طور پہ نام جو ملتے ہیں، بنو اسد، بنو ضب، بنو فلاں، ضب ایک گوہ کو کہتے ہیں، ایک جانور کو، ظاہر ہے کہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ یہ نام کس نے رکھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے نام رکھے گئے نا۔ آپ کی والدہ آپ سے پہلے دنیا میں وجود پہ آئی ہیں، آپ کے والد دنیا میں آپ سے پہلے آئے ہیں، آپ کا قبیلہ پہلے سے موجود ہے، برسوں سینکڑوں برسوں سے یہ خاندان موجود ہے۔ ان کو کون مینیج کر رہا ہے؟ کس نے اس وقت حضرت حلیمہ نامی خاتون کو بھیجا کہ وہ آپ کے رضاعت کا اہتمام کریں؟ یہ پہلو اگر انسان کھلی نظروں سے دیکھے تو اعجاز سیرت کے علاوہ اس کو کوئی اور عنوان نہیں دیا جا سکتا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک معجزہ ہے۔ پھر اور دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں جب بھی تشریف لاتے ہیں، اس سے سینکڑوں برس پہلے آپ کے خاندان کے حالات محفوظ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تاریخ میں وہ خاندان محفوظ ہو رہے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، آپ کا نسب مطہر سب کے ذہنوں میں ہوگا
جناب عدنان تک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نصابون، جو نسب بیان کرنے والے ہیں وہ آگے صحیح بیان نہیں کرتے، آگے ان کی معلومات درست نہیں ہے، عدنان تک محفوظ ہے۔ یہ عدنان تک جو مختلف پشتیں آتی ہیں علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں جو جد امجد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، جن کو آپ کی لڑی میں آنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ان کے حالات محفوظ ہیں، اور جو ان سے ہٹ کر ہیں، یعنی ان کے بھائی ہیں، ان کے دوسرے عزیز و اقارب ہیں، ان کے نام تاریخ میں محفوظ نہیں۔ وہ کیسے محفوظ ہیں؟ وہ اس طرح محفوظ ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے احوال میں، ان کے حالات میں کوئی خاص بات متعارف ہے، اس خاص بات نے معاشرے میں ان کو محفوظ کر دیا۔ مثال کے طور پہ آپ کی 8ویں پشت میں کعب بن لؤی ہے، ان کے سامنے بہت سی اولیات ان کے ساتھ منسوب ہیں۔ مثلا جمعے کے دن انہوں نے ہی لوگوں کو جمع کر کے جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا۔ اب ایک شخص اتنا بڑا کام شروع کرتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یقیناً ایک تبدیلی آئے گی، یقیناً لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص قیادت اختیار کرتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں وہ تاریخ میں محفوظ ہوئے، اس واقعے کے نتیجے میں۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کیسے محفوظ ہوئے، سوال یہ کہ ان کے بھائی کیوں محفوظ نہیں ہوئے، ان کے اور بھی تو عزیز و اقارب ہوں گے، چچا زاد، تایا زاد، وہ کیوں مشہور نہیں ہوئے؟ صرف لوئی کیسے، کعب بن لؤی کیسے مشہور ہوتے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے؟ قصی بن کلاب ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 5ویں پشت میں، ان کے ساتھ بھی بہت سی قدر و منزلت وابستہ ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے عربوں کو، مکے والوں کو حج کے لیے، حج کی روایت تو قدیم ہے، باہر سے آنے والوں کی خدمت کے لیے ان کو مامور کیا، اور ان کو یہ ترغیب دی کہ وہ باہر سے آنے والوں کی میزبانی کرے۔ اب ظاہر ہے کہ جو میزبانی کرے گا، جو لوگوں پہ خرچ کرے گا، وہ وہاں مشہور ہوگا۔ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ انہوں نے ترغیب دی، بلکہ ایک بڑی خطیر رقم مختص کی کہ اس سے لوگوں کی میزبانی کا فریضہ انجام دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے حالات پڑھیں تو آپ کے جد امجد ہونے کا شرف حاصل ہونے والے ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی خوبی وابستہ ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ یہ خوبی آپ کے ساتھ کسی اور شخصیت سے کیوں وابستہ نہیں ہوئی؟ یعنی قصی کے ساتھ ہے، اگر کعب کے ساتھ ہے، اگر لؤی کے ساتھ ہے، اگر فہر کے ساتھ ہے، تو اس کے بھائی بھی تو موجود ہوں گے، ان کے ساتھ یہ خوبی کیوں نہیں ہوئی؟ اب ان کے جو بھائی ہیں، دوسرے عزیز ہیں، ان کا ذکر نہیں ملتا، وہ تاریخ میں محفوظ نہیں ہوتے۔ محفوظ ہوتے ہیں تو وہ محفوظ ہوتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ اعجاز کے وہ پہلو ہیں جو ہمارے پیش نظر رہیں تو ہمیں سیرت طیبہ کے تقدس کا اور اس کے بلند مرتبے کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ سیرت کا مطالعہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔